السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دوبارہ ادھر ہی سے کنٹینیو کریں گے جہاں پہ ہم نے لاسٹ سیشن میں بریک کیا تھا، یعنی کہ 54 نمبر آیات تک ہم پہنچے تھے اور آگے ہم نے 55 سے سٹارٹ کرنا ہے سورہ بقرہ کی۔ سب سے پہلے اس کی ہم ان آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ إذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ تو میں آیت نمبر 55 سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ میرا ٹارگٹ ہوگا کہ ہم 61 تک چلے جائیں، لیکن دیکھتے ہیں ٹائم کے حساب سے کہ ہم کہاں تک جا سکتے ہیں۔ تو اس سے پہلے میں سٹارٹ کروں، میں تھوڑا سا وہ بتا دوں کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے۔ بالکل پہلے سے دیکھتے ہوئے چلیں تو بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اب ڈائریکٹ خطاب شروع کر دیا ہوا ہے قرآن پاک میں، اور ان کے جو تاریخ کے واقعات ہیں ان کو مختصراً، یعنی کہ 2 3 لائنوں میں، 4 لائنوں میں پورا واقعہ بیان نہیں کیا جا رہا، ان کو صرف ایسے یاد کرا کے، ان کو اشارہ کروا کے سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اینڈ ریزلٹ جس کا مدعا یہ ہے کہ خدا کا قانون بے لاگ رہا ہے، تم غلط فہمی میں مبتلا ہو رہے ہو اور ابھی بھی موقع ہے، سنبھل جاؤ۔ تو جس طرح سے میں بات کرتا ہوں نا کہ ان کے ساتھ اتمام حجت کی جا رہی ہے کہ حق سچ کو پوری طرح سے ان کے سامنے واضح کیا جا رہا ہے۔ اور کیوں واضح کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ان کے علماء نے بیچ میں تھوڑی سی چینجز کر دی ہوئی تھیں اور اوپر نیچے سارا کچھ کر دیا ہوا تھا، تو جو عام عوام تھے یہود والے، جن کو دین کا اتنا نالج نہیں تھا، تو وہ کنفیوز سچویشن میں نہ ہوں۔ تو اس لیے یہ ضروری تھا بہت کہ ان لوگوں کے سامنے قرآن کی صورت میں ایک الہامی کتاب جس میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں
وہ ساری چیزیں ان کو کھول کے بتا دی جائیں کہ تمہیں جو کتابوں میں چینجز کر کے بتایا جا رہا ہے وہ ایسے نہیں ہے، بلکہ اس طرح سے ہوا تھا، اور ان پہ وہ حجت تمام کر دی جائے۔ اور پھر ہر ایک واقعے میں، اب آپ دیکھیں گے، ہم آگے بھی یہ واقعہ پڑھیں گے، ہر ایک واقعے میں ایک پیٹرن ہے۔ اس پیٹرن کس طرح کا ہے کہ سب سے پہلے اس نعمت کی طرف اشارہ دیا جاتا ہے کہ میں نے یہ والی نعمت کی تھی۔ بار بار آپ دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے یاد کرو جب ہم نے یہ کیا تھا، یاد کرو یہ کیا تھا، تو اس نعمت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کا غلط رویہ بتایا جاتا ہے کہ اس نعمت کے نتیجے میں تم لوگوں نے کیا رویہ اختیار کیا، اور اس کے بعد یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس ٹائم فوراً عذاب پھر کیا دیا گیا، یعنی مرنے والا عذاب یا مرنے کے بعد جو آخرت والا عذاب ہے وہ تو بعد میں آئے گا۔ اسی دنیا میں ہی جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں کہ بھئی حضور رسول یا پیغمبر یا نبی جب بھی آتے ہیں تو ان کی قوموں کے ساتھ خاص معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ رسول ان کے درمیان میں موجود ہوتے ہیں، اور پھر وہ جو بات کرتے ہیں ان کی بات نہ مانی جائے اور پھر ان پہ نعمتیں بھی ہو رہی ہوں تو پھر ان کو یہیں پہ ہی عذاب بھی دیا جاتا ہے۔ تو یہ پیٹرن آپ ہمیشہ دیکھیں گے، نعمت دی گئی، غلط رویہ ظاہر کیا گیا، اور پھر عذاب دیا گیا۔ اور یہ والی چیز ہے، یہ سلسلہ جو ہے وہ تقریباً سورہ مائدہ تک چلے گا۔ آگے بالکل بیان اسی طرح سے چیزیں ہوتی رہیں گی، اور تھوڑا بہت مسلمانوں کے لیے بھی بیان ہوگا کہ بھئی وہ کس طرح سے انہوں نے اپنے تزکیہ و تطہیر کرنا ہے، یعنی اپنے آپ کو پاک صاف کرنا ہے اور کس طرح سے بننا ہے۔ اور اس کے بعد سورۃ توبہ میں جا کے پھر ان کی سزا کا اعلان ہوگا۔ تو ابھی یہی اتمام حجت والا پورا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو آیت نمبر 55 کا ترجمہ ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ یاد کرو، تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اعلانیہ خدا کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں۔ اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست سائقے نے تم کو آ لیا۔ تو اس میں بھی دیکھیں، سب سے پہلی بات کیا کی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل کے سامنے بیسیکلی اللہ کی جو صفات کا جو ظہور ہے اور اتنے معجزات ان کو دکھایا گیا، اتنی چیزیں انہیں دکھائی گئیں، ان کا سٹارٹ سے ہی اتنی بار ہوا کہ شاید ہی کسی اور قوم نے اتنے معجزات دیکھے ہوں۔ تو اب یہاں پہ بات کیا کی جا رہی ہے کہ پروردگار کو دیکھنا ہے۔ اس کو دو سینس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش رکھنا کیا یہ بری بات ہے؟ ہرگز بری بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش حضرت ابراہیم نے بھی کی تھی، اور یہی قرآن میں آگے جا کے حضرت ابراہیم کا بھی واقعہ آئے گا، جس میں مدعا یہ ہے کہ جب انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے خواہش ظاہر کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، زیارت کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا ان سے کہ کیا ایمان نہیں رکھتے؟ تو حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا کہ نہیں، ایمان رکھتا ہوں اور سارے نیک اعمال کر رہا ہوں، ساری چیزیں اس طرح سے کر رہا ہوں، لیکن اطمینان قلب کے لیے خواہش ہے، اپنے خالق کو دیکھنے کی خواہش ہے، جو کہ اٹ سیلف بری بات نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں بنی اسرائیل کے ساتھ کیا معاملہ ہے، وہ کہہ یہ رہے ہیں، ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک اپنی آنکھوں سے اعلانیہ خدا کو تم سے کلام کرتے ہوئے نہ دیکھ لیں۔ یعنی کہ اتنے سارے معجزات ہونے کے باوجود اب وہ اس طرح کی چیز آ کے صورتحال ہو گئی ہے کہ ہم آپ کی بات کا ہرگز یقین بھی نہیں کریں گے جب تک ہم خود نہ دیکھ لیں۔ اور تو ان کا جو معاملہ تھا وہ انکار کرنے کا یا تکذیب کرنے کا بہانہ تھا کہ یہ سارا کچھ دیکھنے کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے کیسے ہیں۔ تو پھر اس کے اوپر یہ عذاب ہوا، اور عذاب کس طرح کا تھا کہ ایک زبردست سائقے نے تم کو آ لیا۔ اب سائقہ کیا ہے؟ تو اصل میں یہ جو لفظ سائقہ استعمال ہوا ہے، اس کے معنی جو ہیں وہ گرج اور کڑک کے بھی ہیں، یعنی جس طرح سے بجلی کی طرح کی ہوتی ہے کہ بجلی اگر بادلوں والی اس چیز کا ہم اندازہ کرنے کی کوشش کریں تو ایک کڑک سی آتی ہے اور وہ گرتی ہے جیسے، تو وہ ایک دم جیسے ہم لوگوں کا دل دہل جاتا ہے۔ تو یہ سائقہ یہاں پہ لفظ یوز کیا۔ اسی طرح سورہ اعراف ہے آگے، اس کی آیت 155 میں، اس میں رجفہ کے الفاظ میں بھی بیان ہوا ہے، اور رجفہ کے معنی ہے زلزلے میں۔ تو معلوم اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب بنی اسرائیل نے یہ مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی جو تجلی ہے وہ سائقہ کی صورت میں ظاہر ہوئی،
اور اس تجلی نے اس سارے پہاڑ میں ایسا زلزلہ ڈال دیا کہ وہ بالکل بدحواس ہو کے گر پڑے. تو وہ تجلی جس کا ہم نے ذکر سنا بھی ہوا ہے کہ وہ پہاڑ جس کے اوپر تجلی ہوئی تھی تو وہ ایک زلزلے کی بھی کیفیت تھی اور وہ بجلی کی کڑک والی چیز بھی تھی. تو اگلی آیت بھی میں پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد ہم وہ سورہ اعراف کی جس آیت کا ذکر کیا گیا تو وہ بھی ہم پڑھ لیں تو وہاں پہ زیادہ ہمیں واضح ہو جائے گا. تو اگلی آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ تم بے جان ہو کر گر چکے تھے مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ. اس میں بے جان ہو کر گرنا، اس کا بیسیکلی کیا مراد ہے کہ کیا ان کو موت دی گئی تھی یا کچھ اور معاملہ ہوا تھا؟ تو معاملہ اسی طرح کا کچھ مکس سا ہے. پہلی بات تو یہ کہ ان کو سزا مل رہی ہے، جیسے پچھلے ہم نے واقعہ پڑھا تھا کہ بچڑے کو جو معبود بنا بیٹھے تھے، جب حضرت موسیٰ اللہ سے کلام کرنے کے لیے 40 دن کے لیے گئے تھے تو پیچھے یہ بچڑے کو معبود بنا بیٹھے تھے، تو پھر اس پہ بھی سزا ہوئی تھی اور ان کو اپنے ساتھیوں بھائیوں کو ان کو قتل کرنا پڑا تھا، اور جو کہ بہت بڑا ان کے لیے امتحان تھا، اور وہ اس ٹائم شرک کے معاملے میں تھا. یہاں پہ انہوں نے یہ دیکھنے کی اور یہ والی الگ قسم کا مطالبہ کیا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کی سزا پھر یہ دی گئی. اور اب بے جان ہو کر گر پڑنا، تو اس میں اگر عربی لحاظ سے عربی زبان میں دیکھیں تو موت کا لفظ اگر دیکھا جائے تو وہ ہمارے لیے بھی، ہم بھی جیسے کامن الفاظ استعمال کر لیتے ہیں کہ بہت زیادہ گہری نیند اگر سویا وہ نیند ہے یا بے ہوشی کا عالم ہے، تم کہہ دیتے ہیں وہ دیکھو مرا تو نہیں پڑا، یا اٹھا کے دیکھو اس کو، یا اس طرح کی بات کر دیتے ہیں. تو وہ اصل موت کا ذکر نہیں ہے. تو اس میں ایک عالم کے رجحان کے مطابق یہ بھی ہے کہ بے جان ہو کر گرنا ایسے ہی سمجھ لیں گے جیسے بے ہوشی کے لیے بھی ہے. تو کیا کیوں گیا؟ کیونکہ بنی اسرائیل اپنی سرکشی کے باعث انہوں نے یہ مطالبہ کیا، تو اس کے مستحق تو نہیں تھے کہ اس نوعیت کی موت کے بعد پھر ان کو زندگی کی طرف لوٹایا جاتا. لیکن وہی بات کہ سورہ اعراف کی جب ہم آیت آگے 155 پڑھیں گے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر اتنی دل سوزی سے ان کے لیے معافی کی درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اسے قبول کر لیا. اب وہ سورہ اعراف کی 155 نمبر آیت بھی میں نے یہاں پہ کھول کے رکھی ہوئی ہے. یہ بڑی آیت ہے تو میں اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیتا ہوں تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے. اور اس نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا. تو ایک اور ہمیں چیز پتہ چل گئی کہ 70 آدمی تھے جن کو منتخب کر کے لے جایا گیا تھا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا. ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ میں ادھر کڑک اور بجلی کا ہے، اور یہاں پہ وہ زلزلے کو تو کمبائن کریں تو وہ ایک سملر سچویشن آ جاتی ہے کہ ایک کڑک سی ہوئی، تجلی ہوئی، زلزلے کی سی کیفیت ہوئی، تو اس نے ان لوگوں کو 70 آدمیوں کو آ پکڑا. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے سرکار، آپ چاہتے تو پہلے ہی دن ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے. کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کرتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخش دیتے ہیں، اور ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں، بس ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں. یہاں پہ اس آیت میں مطلب ہمیں مزید وہ واقعہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہوا کیا تھا. ان کے 70 آدمیوں کو لے جایا گیا تھا اور ان کے ساتھ پھر یہ ساری چیزیں ہوئی تھیں اور وہ زلزلے اور تجلی والی کیفیت ہوئی تھی. تو ان دو آیات میں آپ دیکھیں کہ 55 اور 56 میں پھر ایک نعمت کا ذکر کیا گیا تھا اور وہ ان کی ایک لغو مطالبے کا ذکر کیا گیا اور ان کو پھر جو عذاب دیا گیا اور پھر حضرت موسیٰ نے دعا مانگی، تو ان صرف 2 آیات میں ان کو بتا دیا گیا. اور اب پھر اگلی بات، ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، منو سلوا کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا بلکہ انہوں نے اپنے آپ ہی اوپر ظلم کیا.
اور یہ بھی پورا ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور اس میں کافی ساری چیزیں سمجھنے کے لیے ہیں، اور مزے کی یہ سٹوری ہے. ویسے مجھے آپس کی بات ہے، مجھے نہیں پتا تھا. میرے ذہن میں منو سلوا کی بات آتی تھی تو میں ایسے فوراً آ جاتا تھا میرے ذہن میں اپنے پاکستانی ہونے کے ناطے کہ وہ آسمان سے ان کے لیے کوئی پتہ نہیں بریانیاں اترتی تھیں، یا کوئی کڑھائی گوشت بنتے تھے، یا کچھ وہ آتے تھے، اور ایسے کوئی تخت سا ہوگا اس کے اوپر کھانے پڑے ہوئے ہوں گے، اور وہ ان کے سامنے آ کے بٹھا دیا جاتا ہوگا، اور وہ بڑے مزے سے کھاتے ہوں گے. تو ابھی آگے اسے پڑھتے ہیں کہ اس میں تھا کیا، کہ منو سلوا کی جو بات کی گئی ہے وہ تھی کیا. لیکن اس سے پہلے کیا ایک نعمت کا ذکر کیا گیا، ابر کا سایہ کیا. تو یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت تھی، اور اس کو آپ فیل اس طرح سے کریں کہ یہ پوری قوم فرعونیوں سے نجات پا کے حضرت موسیٰ حضرت ہارون کے ساتھ ایک بہت بڑے لشکر کی صورت میں مصر سے نکل کر فلسطین اور کنعان کی طرف جا رہے ہیں. تو راستے میں لک و دک صحرا آتے ہیں. بالکل ایسے امیجن کریں آج کل گرمیوں کے زمانے ہیں وہاں پہ، کہ ہم کسی چولستان میں چلے جائیں، کسی صحرا میں چلے جائیں، اور ہمیں اس چولستان میں یا صحرا میں سے چل کے جانا پڑ رہا ہو بیچ میں، تو کتنی گرمی کی حدت ہوگی، کتنی شدت ہوگی. تو یہ اس نعمت کا کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم بھی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہجرت کر رہے تھے اللہ کے کہنے پہ اور اس طرح سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بدلیوں کا سایہ کیا ہوا تھا کہ یہ جہاں جہاں سے گزرتے جا رہے تھے ان صحراؤں سے، تو اس خاص رحمت کی وجہ سے تو بادلوں کے ذریعے ان پہ سایہ کیا جاتا تھا. یہ دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی ان کے اوپر ایک نعمت کی گئی تھی، جس سے ان کو سیکھنا چاہیے تھا کہ ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیوں کیا جا رہا ہے. اب ہم آتے ہیں آگے دوسری نعمت کی، من و سلوا کی غذا تمہارے لیے فراہم کی. اس میں من اور سلوا جو ہیں دو مختلف چیزیں ہیں. تو اس کا واقعہ بھی وہ پورا اسی طرح سے بائبل میں بیان کیا گیا، جہاں سے اگر وہ بائبل کی بھی بندہ پڑھے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے. تو من کیا تھا، سب سے پہلے میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. من جو ہے یہ ایک، اس کے معنی جو ہیں عنایت اور کرم کے ہیں، کہ بھئی یہ کسی کی عنایت اور کرم ہوا ہے. اور یہ تھا کیا کہ یہ شبنم کی طرح ایک چیز تھی، جب وہ زمین پر ٹپکتی تھی تو جس طرح سے اولے نہیں ہوتے، اولے پڑتے ہیں بارش میں تو ایک چھوٹے چھوٹے سے گول گول سے برف کی طرح سے گول گول سی گولیاں سی یا وہ والی چیز بن جاتی ہیں، تو وہ اس طرح کے دانوں کی طرح جم جاتی تھیں. تو بنی اسرائیل کیا کرتے تھے کہ جب رات کو یہ ساری چیز ہوتی تھی اور یہ شبنم کی طرح یہ جو چھوٹے چھوٹے اولے پڑتے تھے، تو یہ ان کو اکٹھا کر لیتے تھے سورج کے نکلنے سے پہلے. اور جیسے ہی سورج جب نکلتا تھا تو اس میں سے گرمی کی جو حدت بڑھنی ہوتی تھی، تو یہ اکٹھا اگر برتنوں میں جیسے رکھ دیتے ہیں تو یہ دانے پگھلتے تھے. تو اندازہ کریں کہ ایک بے آب و گیا صحرا ہے جہاں کسی قسم کی کوئی اور چیز نہیں ہے، جہاں غذا ملنے کے باقی مواقع نہیں ہیں. تو یہ کتنی بڑی نعمت تھی کہ کوئی اس طرح کی بڑی مشقت اٹھائے بغیر کہ بنی اسرائیل کو اتنے بڑے کیمپ کو، اتنے بڑے لشکر کو، کہ جب وہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو اس میں یہ فضل اور عنایت یعنی کہ من کی یہ ہوئی ان کے ساتھ. اور اس کا نام اسی وجہ سے من قرار پایا تھا. اور اس کا اگر بائبل میں بھی پڑھیں تو اس میں کس طرح سے اس کا بیان کیا گیا ہے کہ بائبل کے اب الفاظ ہیں جو میں ریڈ کر رہا ہوں. اور صبح کو خیمہ گاہ کے آس پاس اوس پڑی ہوئی ہوتی، اور جب وہ اوس جو پڑی تھی سوکھ گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیابان میں ایک چھوٹی چھوٹی گول گول چیز، ایسی چھوٹی جیسے پالے کے دانے ہوتے ہیں، زمین پر پڑی ہے. بنی اسرائیل اسے دیکھ کر آپس میں کہنے لگے من، یعنی کہ عنایت یا کرم، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا ہے. تب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، یہ وہی روٹی ہے جو خداوند نے کھانے کو تم کو دی ہے. اور پھر آگے بیان ہونے کے بعد، اور وہ ہر صبح کو اپنے اپنے کھانے کی مقدار کے مطابق جمع کر لیتے تھے، اور دھوپ تیز ہوتے ہی وہ پگھل جاتا تھا. تو من بیسیکلی یہ والی چیز تھی جس سے آپ ایسے سمجھ لیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی سی پرغذا قسم کی کوئی چیز تھی جو پگھلتی تھی، اور پھر یہ کھاتے تھے تو ان کو یہ نیوٹریشن مل جاتی تھی. دوسرا
اب دیکھا جائے تو یہ سفر میں ایک آپ ہمارے سامنے جیسے ایک مہاجرین کا کوئی لشکر آ جائے، کوئی کیمپ آ جائے، کوئی اتنا بڑا ہو جائے، کتنا سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں کہ صحرا میں ایک پورا لشکر جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے کے لیے کس طرح سے بندوبست کیا ہے۔ اب اگلی بات سلوا۔ سلوا بنیادی طور پہ کیا مراد ہے؟ اس سے مراد اس طرح کے پرندے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس صحرائے سینا میں بنی اسرائیل کے لیے بھیجے تھے، اور یہ بٹیروں سے ملتے جلتے تھے، اور بٹیروں کی طرح مطلب بہت آسانی سے شکار بھی ہو جاتے تھے۔ تو اسی طرح بائبل میں اگر یہ مزید پڑھا جائے یا تھوڑی سی تحقیق کی جائے تو اس میں یہ ایک اور ٹیکسٹ ہے جس میں کہا گیا، اور بنی اسرائیل کہنے لگے کاش کہ ہم خداوند کے ہاتھ سے ملک مصر میں جب ہی مار دیے جاتے، جب ہم گوشت کی ہانڈیوں کے پاس بیٹھ کر دل بھر کر روٹی کھاتے تھے، کیونکہ تم تو ہم کو اس بیابان میں اس لیے لے آئے ہو کہ سارے مجمع کو بھوکا مارو۔ اور خداوند نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں نے بنی اسرائیل کا بڑبڑانا سن لیا ہے، سو تو ان سے کہہ دے کہ شام کو تم گوشت کھاؤ گے اور صبح کو تم روٹی سے سیر ہوگے، اور تم جان لو گے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ اور یوں ہوا کہ شام کو اتنی بٹیریں آئیں کہ ان کی خیمہ گاہ کو ڈھانک لیا۔ یہ دیکھیں دونوں طرف سے یعنی کہ بندوبست کر لیا گیا تھا کس کس چیز کا، کہ پہلے من کی صورت میں ایک لیکوڈ غذا سی دے دی گئی، اور دوسرا کہ وہ جو خیمے جو ڈال کے اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں اس صحرا میں، تو پرندے خود چل کے ان کے پاس آ رہے ہیں اور اتنی تعداد میں آ رہے ہیں کہ انہوں نے خیموں کو ڈھک لیا، اور وہ اس طرح کے پرندے ہیں جو کہ پکڑنے میں بھی آسان ہے۔ تو یہ دوسری نعمت کے ابر سایہ کیا، من و سلوا کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور پھر کہا گیا تم سے کہ جو چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ۔ اب مطلب یہی ہے کہ یہ جو نعمتیں صاف صاف پکار کر کہہ رہی تھیں کہ اپنی اس پروردگار کی اس عنایت سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کے شکر گزار بن کے رہو۔ پھر اس کے بعد مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا، بلکہ انہوں نے اپنے آپ اوپر ہی ظلم کیا۔ تو مطلب وہی کہنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس کے بعد بھی ان کا رویہ نہیں ٹھیک رہا۔ اور یہاں پہ تھوڑا سا بات اگر آپ دیکھیں تو انداز مخاطب تھوڑا سا چینج ہو گیا ہوا ہے، کہ یہ بات یہود کو براہ راست مخاطب کر کے نہیں کہی گئی، بلکہ ایسے جیسے بندہ منہ پھیر کے جو بات کر کے غائب کے سیغے میں کہتا ہے نا، کہ ڈائریکٹ بات نہیں کرتا، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہے، اور بیزاری کے موقع پہ یہ پھر کیا جاتا ہے۔ تو اگلی آیت کیا ہے؟ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا ہتا ہتا، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ سب سے پہلے میں تھوڑا سا ایک بات بتا دوں اسے ایکسپلین کرنے سے پہلے، کہ سجدہ ریز ہوتے ہوئے جانا تو یہ شاید لغوی معنی میں ہو، لیکن جو اگر کچھ اور ہم تراجم دیکھیں یا تفسیر دیکھیں تو اس میں یہ مطلب بیان کیا گیا کہ سر جھکاتے ہوئے داخل ہونا، کیونکہ سجدہ ریز ہو کے کسی دروازے سے داخل ہونا وہ اتنا مطلب تھوڑا صحیح معلوم نہیں ہوتا، تو اس کا آئیڈیا یہی ہے کہ جیسے سر جھکا کے داخل ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی میں آگے بتاتا ہوں۔ تو سٹارٹ کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، تو اب یہ لگ اسی طرح سے رہا ہے کہ جیسے وہ سفر شروع ہوا تھا اور مصر سے نکلتے ہوئے وہ اس صحرا کا بھی ذکر ہوا، صحرا میں جو واقعات اور من و سلوا کا ذکر ہوا ہے وہ بھی چیز بیان ہو گئی۔ اب یہ بستی جو سامنے ہے اس سے آئیڈیا یہ ہو رہا ہے کہ اب فلسطین کا علاقہ شروع ہونے والا ہے، اور فلسطین کا ہی کوئی شہر ہے،
کہ اس پوری سفر کی رودات پہ جب نظر رکھی جائے تو محسوس یہی ہوتا ہے کہ لکودک صراع سے گزر کے اب فلسطین کا علاقہ شروع ہونے لگا، اور پھر اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مطلب اب ان کو داخل ہونے کے بعد فلسطین میں اب اس کی جو بھی پیداوار ہوگی مزے سے کھائیں گے، لیکن ہدایت کیا کی جا رہی ہے کہ بستی کے دروازے میں سر جھکائے داخل ہونا اور کہتے جانا ہتا ہتا۔ تو سر جھکائے جانا کا کیا مطلب ہے؟ اس سے بالکل آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے فلسطین کا جو سرزمین ہے وہ اتنی ہی اس ٹائم پاک سرزمین ہے، ابھی بھی پاک سرزمین ہے ہم مسلمانوں کے لیے۔ صرف ایک آئیڈیا لینے کے لیے آپ ایسے سمجھ لیں جیسے مسلمانوں کے لیے مکہ پاک ہے۔ جب ہم مکہ جاتے ہیں، جب اس کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ایک جو تعظیم کا، عزت کا اور ایک جو احترام کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، یہ بالکل ایسے ہی تھا، کیونکہ فلسطین کا علاقہ اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی سلیکٹ کیا تھا، بنی اسرائیل کو، کہ یہ دین کی امامت کریں گے اب ساری دنیا کو، اور ان کے لیے پھر یہ فلسطین کا علاقہ چوز کیا تھا۔ تو ان کو اس چیز کا احساس دلانے کے لیے ان کو کہا گیا کہ اس پہ سر جھکاتے ہوئے داخل ہونا، بالکل ایسے ہی جیسے ہم کہیں کہ اب ہم مکہ جائیں، سعودی عرب جائیں، تو ہم جب انٹر ہو رہے ہوں تو ہمارے جو دل بھی جھکے ہوئے ہوں، ہمارے سر بھی جھکے ہوئے ہوں۔ اور فتح مکہ کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تھے تو وہ بالکل اسی طرح ہی تھا، کہ اس کی اگزامپل یا وہ باتیں اگر دیکھیں روایات میں تو ایسی ہی ہیں کہ سر انتہائی نیچے جھکا ہوا تھا۔ تو اسی جذبات کے ساتھ پھر بنی اسرائیل کو اس بستی میں، یعنی کہ فلسطین کے اس شہر میں داخل ہونے کا کہا گیا۔ اب ہتا ہتا کیا ہے؟ تو اس کا جو لغوی معنی ہے تو اس اگر ہم دیکھیں تو اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ ہمارے گناہ بخش دے۔ بالکل ایسے ہی جب ہم وہی سعودی عرب یا مکہ یا مدینہ جس طرح سے ہم جاتے ہیں تو یہ کتنے بابرکت شہر ہیں، تو ہم ان کے اندر جا کے بیسیکلی کرنا کیا جاتے ہیں؟ اپنے گناہ بخشوانے کے لیے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ان کو بھی یہ کہا گیا کہ جب سر جھکائے ہوئے جانا اور یہ کہتے جانا ہتا ہتا کہ پروردگار ہمارے گناہ بخش دے، ہمارے گناہ بخش دے۔ اور ایک اور معنی اس طرح سے بھی ہے کہ جھاڑنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ ہمارے گناہوں کو جھاڑ دیں، ہمارے گناہوں کو جھاڑ دیں۔ اور پھر ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ تو یہ بھی دیکھیں کتنا بالکل ریلیٹ ہم کر سکتے ہیں کہ ہم جب اس طرح سے جا کے بالکل پاک صاف ہونے کے لیے وہاں دعائیں کرتے ہیں، اور یہ سارے جو ہمارے ریچولز ہیں ہم جا کے ادھر کرتے ہیں، تو بیسیکلی ہم اپنے گناہ بخشوانے کے لیے، گناہ جھڑوانے کے لیے وہاں جاتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، وہ ریچولز کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جس طرح سے حج، عمرہ اور باقی عبادات کے طور پہ کہا گیا ہے کہ خطاؤں سے درگزر ہوگا، گناہ جھاڑے جائیں گے، تو ان کو بھی یہی کہا گیا کہ ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے، یعنی ان کے لیے تھوڑا سا مزید فضل و کرم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ مگر پھر آگے دیکھیں کہ کیا، اگلی آیت کو پڑھیں، مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا، آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ وہ پورے ساری معجزات اور نعمتوں کے ساتھ ہوتے ہوئے جب وہ اب انٹر ہو رہے ہیں تو اس میں پھر یہ جو لفظ ہے نا ہتا ہتا والا، تو اس کے ایگزیکٹ کیا انہوں نے چینج کیا یہ تو نہیں پتا چلا، لیکن اس لفظ کو جو بیسیکلی استغفار اور توبہ کا جو کلمہ تھا، تو ان لوگوں نے اس سے بالکل مختلف مفہوم رکھنے والے کسی لفظ سے بدل دیا۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہم دیکھیں کہ کچھ بعض اوقات کچھ اوباش لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی چیز کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں، اور تو انہوں نے بالکل اسی طرح سے اس چیز کو اس کے حقیقی معنوں میں نہیں سمجھا، اور جو لفظ ان کو کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ لفظ کہتے ہوئے جانا، انہوں نے اس کو چینج کر دیا اور اس استغفار اور توبہ کے کلمے کو نہ صرف بدل دیا اس کے معنی کو، بلکہ اپنے رویے سے بھی اس کو مذاق کا ایک انداز اپنایا۔
تو کن ایگزیکٹ الفاظ سے بدلا یہ معلوم نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ایک بہت کلیئر اشارہ دے دیا گیا کہ ان لوگوں نے اس ٹائم الفاظ تبدیل کر کے مذاق اڑانے والے رویے کو اپنا لیا تھا۔ پھر کہا گیا کہ آسمان سے پھر عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ تو بالکل وہی والا پیٹرن چلتا ہوا آ رہا ہے کہ نعمتیں کی گئیں، وہ ساری نعمتیں یاد کرائی جا رہی ہیں، اور پھر ان کو رویہ بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگوں نے پھر رویہ کیا اختیار کیا، اور پھر اس کے بعد کہ بھئی پھر ہم نے عذاب بھی دیا۔ تو اب یہ پورے اگر ہم دیکھیں تو اس اتمام حجت یعنی حق سچ کو واضح کرنے کا جو اسلوب ہے وہ یہاں پوری طرح نمایاں ہے، کہ ہر واقعے میں غلطی کو نمایاں کر کے جو عذاب نازل کیے گئے تھے ان کو بیان کر کے واضح کیا کیا جا رہا ہے کہ یہ تم خیال کیسے کر رہے ہو کہ یہ جو نعمتیں تمہیں ملی ہیں وہ تمہارا اپنا حق ہیں، نہیں تم ان کو اپنا حق سمجھ رہے ہو، یہ کس طرح سے کہتے ہو کہ ہمیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، یہ کیسے خیال کر لیتے ہو کہ تم حضرت عیسیٰ کو پھانسی کے تختے پر لے جاؤ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف انکار کر لو، اور پھر بھی خدا تمہیں اپنی چہیتی امت بنائے رکھے گا۔ یہ آپ کو اسی سینس میں دیکھنا چاہیے کہ یہ قرآن جب نازل ہو رہا ہے تو ان یہود کے اوپر ہو رہا ہے، اور یہ جو یہود ہیں ان کی پوری ہسٹری میں یہ سارے واقعات ہوئے تھے، اور یہ آیتیں انہی یہود کو پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں کہ یہ دیکھو یہ واقعات ہوئے تھے، ان کو سبق یہی دیا جا رہا ہے کہ چنی ہوئی قوم تو تم اپنے آپ کو کہتے ہو، لیکن تم یہ نہیں دیکھ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چنا تھا، نعمتیں دی تھیں، تم نے غلط رویہ اپنایا تھا، تو پھر ہم نے جگہ جگہ تمہیں عذاب بھی دیا تھا۔ تو ابھی بھی جس طرح کا رویہ تم لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے، اور یہ کیسے ازیوم کر رہے ہو کہ ہم اللہ کی چنی ہوئی قوم ہے، جبکہ تم حضرت عیسیٰ کو پھانسی کے تختے پر لے جاتے ہو، اور اب جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہوئی ہے ان کا صاف انکار کر رہے ہو، تو خدا تمہیں کس طرح سے کس نوعیت میں اپنی چہیتی امت بنا کے رکھے گا؟ بلکہ نہیں، میسج یہی جا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی گناہوں کی پاداش میں عذاب کا تازیانہ تم پہ برستا رہا ہے اور اب بھی برسے گا۔ اور یہ جو آسمان سے عذاب کی تعبیر جو اختیار کی گئی ہے، یہ کسی اسی طرح سے کوئی ہولناک آفت ہوئی تھی یا کوئی قہر آسمانی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور بنی اسرائیل پہ یہ عذاب اس ٹائم فلسطین کے ہی ایک شہر، اگر ہسٹری کا مطالعہ کیا جائے، یہ کوئی شتیم میں آیا تھا، اور بائبل میں ہی ہے کہ اسی طرح سے انہوں نے کیا کیا تھا کہ یہ بنی اسرائیل جب وہاں پہنچ گئے تو انہوں نے الٹے سیدھے کام کرنے شروع کر دیے، جو عورتوں کے ساتھ تھے اس طرح سے بدکاریوں والے، ان کی دعوت پہ مشرکانہ قربانیوں میں شریک ہوئے، اور ان کے ساتھ ہی بالواسطہ طور پہ ان کا جو انہوں نے دیوتے وہاں پہ بنائے ہوئے تھے ان کی پرستش میں بھی شامل ہو گئے۔ تو یہ وہ سارے جرائم تھے جن کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک سخت قسم کی وبا بھیجی تھی، جس میں لگو بھگ یہ تک معلوم ہوتا ہے ہسٹری سے 24,000 مرد و زن ہلاک ہوئے تھے۔ تو یہ بھی پورا واقعہ مطلب بتا کے ترتیب سے کہاں سے سٹارٹ ہوئے، کیا کیا نعمتیں ہوئیں، اور پھر سے راہ سے گزرتے ہوئے فلسطین میں آ کے بھی ان کو وہ جو ہدایات دی گئی تھیں اس میں مذاق اڑانے پہ، اور پھر وہاں جو باتیں کہی گئی تھیں ان کو بھی بدل کے، تو پھر قہر آسمانی پھر ان کے اوپر نازل ہوا تھا۔ میں خلا یہاں پہ پھر ایک اور آیت کر لیتا ہوں میں، آیت 60 کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ ایک اور نعمت کہ جب وہ اس طرح سے کر رہے تھے، جب یہ چشمے نکلنے کا واقعہ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے، تو یہ پورا واقعہ بھی بائبل میں اسی طرح سے دیا گیا ہے۔ تو اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں یہیں سے ہی پڑھ لیتا ہوں بائبل والی ہی، کہ معلوم یہی ہوتا ہے کہ وہ جو پہلے مہینے میں جو بنی اسرائیل کی جو ساری جماعت تھی نا، وہ ایک دشت سین میں آ گئی تھی، اور وہ لوگ جو تھے
وہ وہاں قادس میں کوئی جگہ تھی، وہاں رہنے لگے تھے، تو اس بنی اسرائیل کے جماعت کے لوگوں کو وہاں پانی نہ ملا، تو وہ حضرت موسیٰ اور ہارون کے خلاف ہو کر اکٹھے ہوئے اور حضرت موسیٰ سے لڑنے لگ گئے تھے. کیا کہتے تھے کہ کاش ہم اسی وقت مر جاتے جب ہمارے بھائی جو پہلے اس راستے میں یا یہاں تک نہ پہنچ سکے تھے یا جو مرے تھے، تو یہ دعا کرنے لگ گئے کہ کاش ہم بھی اسی ٹائم مر جاتے، کہ تم اللہ تعالیٰ کی ہمیں جماعت کہتے ہو اور اس میں سے اس جگہ پہ لے کے آ گئے ہو کہ جہاں ہمیں پانی میسر نہیں ہے، ہمارے جانور بھی یہاں مر رہے ہیں، اور ہمیں مصر سے نکال کے اتنی بری جگہ میں کیوں پہنچایا. تو یہ مدعا سارا یہ وہی چیز بیان کی جا رہی ہے. اور ہجرت سے پہلے مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا جب بتایا گیا تھا، جو کہ آگے جا کے پورا تو ظاہری سی بات ہوا ہے، لیکن بے صبری کا عالم دیکھیں بنی اسرائیل کا، کہ جب یہ ان جگہوں پہ پہنچے اور فلسطین میں اب یہ آباد ہونا شروع ہو رہے ہیں اور پہلا ہی مہینہ ہے، تو وہاں پہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے یہ اس طرح کے شکوے شکایات کرنے شروع کر دیے. تو کہنے لگے کہ بھئی یہ تو کہا گیا تھا کہ یہ تو بونے کی اور انجیروں کی اور تاکوں کی اور اناروں کی جگہ تھی، بلکہ یہ یہاں تو کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے. اور اتنا زج کر دیا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو کہ وہ دونوں جب نکلے تو وہ اپنے خیمے میں آ کے بالکل بے بس ہو کے اپنے خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے تھے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون. تو تب اللہ تعالیٰ کا جلال ان پہ ظاہر ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، کہ اس لاٹھی کو لے اور تو اور تیرا بھائی ہارون تم دونوں جماعت کو اکٹھا کرو اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس چٹان سے کہو کہ وہ اپنا پانی دے، اور تو ان کے لیے چٹان ہی سے پانی نکالنا، یوں جماعت کو اور ان کے چوپایوں کو پانی پلانا. چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے حضور اسی حکم کے مطابق وہ لاٹھی لی، اور موسیٰ اور ہارون نے جماعت کو اس چٹان کے سامنے اکٹھا کیا، اور اس نے ان سے کہا، سنو اے باغیو، کیا ہم تمہارے لیے اسی چٹان سے پانی نکالیں؟ تب موسیٰ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس چٹان پر 2 بار لاٹھی ماری اور کثرت سے پانی بہہ نکلا، اور پھر کیا ہوا تھا کہ جماعت نے اور ان کے چوپایوں نے پانی پیا. تو یہ وہ پورا پھر ایک اور معجزہ ان کے ساتھ کہہ لیں کہ ان کے لیے کیا گیا، کہ جب انہوں نے بے صبری کا مظاہرہ کیا اور اتنا زج کر دیا، تو پھر وہ ساری چیز کرنے کے لیے کر دیا گیا. یہاں پہ ایک چیز میں اور بھی واضح کر لوں کہ یہاں پہ نا دیکھیں کہ اگر وہ پچھلی آیت میں دیکھیں جب من و سلوہ کا ذکر کیا گیا تھا، تو وہاں پہ صرف کلو کا ذکر تھا، وہ جیسے وکلو یا کہتے ہیں تو اس میں کھاؤ کا تھا، کہ وہ من بھی ایک لیکوڈ فارم میں آ رہا تھا اور پرندے بھی تھے گوشت کے صورت میں. لیکن جب یہ پانی بھی بہت وافر مقدار میں ان چشموں کی صورت میں آ گیا، تو پھر یہاں پہ وشربو کے بھی الفاظ آ گیا ہوا ہے، جس میں پھر یہ بات وہی چیز آ گئی کہ کھاؤ بھی، اب فراوانی کے ساتھ جب پانی بھی آ گیا تو اب پیو بھی پھر اس کے ساتھ. اور 12 چشمے کا کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ تو 12 چشمے اصل میں یہ تھے کہ اس ٹائم جو بنی اسرائیل تھے ان کے 12 خاندان تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان کے اوپر کیا کہ بھئی مزید نہ جھگڑیں یہ. تو جب 12 چشمے پھوٹے تو ہر خاندان نے ان پر اپنا گھاٹ الگ سے متعین کر لیا تھا، اور پھر یہ اندیشہ نہ رہا تھا کہ ان کے درمیان پانی لینے پہ بھی کوئی جھگڑا ہوگا. تو یہ وہ ساری چیز تھی. اور اس کے بعد پھر ان کے ساتھ نصیحت بھی کیا کی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور زمین پر فساد نہ پھیلاتے پھرو. تو یہ واحد ساری چیز یہاں پہ ہو گئی. تو میں یہاں پہ اختتام کرتا ہوں. اور جب میں نے یہ آیات پڑھی تو آج کل جس طرح سے فلسطین کے اوپر بھی مسلمانوں کے ساتھ یہود کا جو ظلم و ستم ہمارے لیے سامنے آ رہا ہے، ویڈیوز آ رہی ہیں اتنی قسم کی، تو کتنا بڑا ہمیں ایک یہاں پہ بھی میرے نزدیک تو سبق مل رہا ہے کہ دین کو صحیح طور پہ نہ سمجھنے اور حق اور سچ بات جب مکمل طور پہ واضح ہو کے سامنے آ جاتی ہے، تو وہ 2 قومیں، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی چنی ہوئی قومیں ہیں نا، جس طرح سے ہم نے بات کی ہوئی ہے
کہ بنی اسرائیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے چنا تھا اپنے لیے، اور اسی طرح سے بنی اسماعیل میں سے جو ہم مسلمان ہیں ان کو چنا تھا، اور دونوں کا مذہب اسلام ہی ہے، دونوں کے لیے ساری چیزیں اسی طرح سے کی تھیں، اور اللہ تعالیٰ کی اسکیم یہ تھی کہ یہ دونوں حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے مل کے پوری دنیا میں دین کی امامت کریں گے۔ اور دل ہمارا دیکھیں کتنا خون کا آنسو روئے کہ یہ وہ دو قومیں تھیں جو چنی ہوئی قومیں ہیں، اور اس پاک دھرتی پہ جہاں پہلا ہمارا بیت المقدس بنا اور وہ ساری چیزیں ہوئی، وہی دو قومیں آپس میں لڑ رہی ہیں، اور انہی عبادت گاہ میں اس طرح والی چیز ہو رہی ہے۔ تو اور آپس میں اس طرح سے دست و گرباں ہیں، اور اتنی اخلاقی پستی میں گر چکے ہیں کہ عبادت گاہ میں بھی حملے کیے جا رہے ہیں، اور معصوم بچوں اور بوڑھوں کو بھی مارا جا رہا ہے۔ اور وہ کس لیے رہا ہے؟ یہ وہی والی چیز ہے کہ دین کو صحیح طرح سے نہیں سمجھا، قرآن کو صحیح طرح سے پڑھتے سمجھتے مسلمان بھی، اور ادھر سے وہ بھی اپنی کتابیں جو تورات ان کو دی گئی تھیں وہ پڑھتے، اس کو سمجھتے، تو یہ والی نوبت نہ ہی آتی۔ تو اب ان کا سارا ہم سادہ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں جو آج ہم نے پڑھا سارا، اور پھر اس کا اختتام کرتے ہیں۔ یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اعلانیہ خدا کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں۔ اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست سائقے نے تم کو آ لیا، تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، شاید کہ اس احسان کے بدلے تم شکر گزار بن جاؤ۔ ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا، بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز یا سر جھکائے داخل ہونا، اور کہتے جانا ہتا ہتا، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا۔ آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے، عملی مسلمان بنائے، آخری سانس تک استقامت کے ساتھ اس پہ قائم رہنے، اور اللہ کی رسی یعنی کہ قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہنے، یعنی اس کے سوچ سمجھ کر پڑھنے سمجھنے، اس کی ہدایات پر پوری طرح عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین۔ یہاں پہ ہم نے اس سیشن کا اختتام کرتے ہیں۔